اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی۔ ناظرین و حاضرین، سورہ صاد کا تیسرا رکوع جس سے فیض حاصل کرتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو محض کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ یا ہم نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے قرآن پاک کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ یہ ایک شان نزول ہے میرے سامنے اس آیہ کریمہ کا کہ ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔ اس کی شان نزول پڑھ لیں۔ کفار قریش نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آخرت میں جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہی ہمیں بھی ملیں گی۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا: کیا نیک و بد، مومن و کافر کو برابر کر دینا یہ مقتضی حکمت نہیں، کفار کا خیال باطل ہے۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، پیچھے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے۔ نعم العبد، کیا اچھا بندہ، انہ اواب، وہ بہت، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب کہ ان پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو، اللہ، تو تین پاؤں پر کھڑے ہوئے، تین پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سوم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اللہ جی، فرمایا کہ تین پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سوم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ حتی توارت بالحجاب، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ ردوہا علیہ، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پھر رجوع آیا، عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی۔ کلا بناء و غواص،
اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور، وآخرین مقررین فی الاصفاد، اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فامنن او امسک بغیر حساب، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان پر ایک بے جان سا جسد ان کے تخت پر ڈال دیا، سنیے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آج رات میں اپنی 90 بیویوں پر دورہ کروں گا، ہر ایک کا حملہ ہوگی اور ہر ایک سے رائے خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، مگر یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ نہ فرمایا۔ غالباً حضرت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا، تو کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس کے بھی ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ رائے خدا میں جہاد کرتے۔ بخاری پارہ 13 کتاب الانبیاء۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔